اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ پس این جا سے چیز است، ویسے اس کا جو تعلق ہے وہ پیچھے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ در و چہار شکل منعقد گردد، یہاں سے اس کا تعلق ہے۔ در و چہار شکل منعقد گردد بیان این معنی آست کے چوں در قضیہ حملیہ نسبت محمول با موضوع مجہول باشد، احتیاج باشد بمتوسط کہ اورا بہر یک عظیم موضوع و محمول قضیہ مطلوبہ نسبت باشد، تاب واسطہ معرفت این ہر دو نسبت محمول با موضوع کے مطلوب است معلوم شود، مثلا نسبت جا کے محمول است با کے موضوع است چون محمول باشد متوسط باشد۔ بس این جا سے چیز است، اول موضوع قضیہ، موضوع قضیہ مطلوبہ، دو محمول قضیہ مطلوبہ، سو متوسط۔ یہاں پر سیدھی سیدھی بات یہی ہے کہ آج جو ہے وہ ہم کیا سے اقترانی حملی کی نتیجہ دینے کی جو 4 شکلیں ہیں نا، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ کیا سے اقترانی حملی کی 4 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 شکل اول، نمبر 2 شکل ثانی، نمبر 3 شکل ثالث، نمبر 4 شکل رابع۔ اور شکل کے بارے میں میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی کہ شکل کی تعریف یہ ہے کہ حد اوسط کو مطلوب کے موضوع اور مطلوب کے محمول کے ساتھ رکھنے سے جو ہیئت پیدا ہوتی ہے نا، اس کو شکل کہا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا یہاں پر یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پس اگر جو ہے نا، یہ ہم پیچھے چلیں گے، کہتے ہیں کہ پس اگر متوسط محمول شود، پس اگر متوسط جو ہے وہ محمول ہو موضوع مطلوب را۔ پہلے ہم ذرا اس کی تھوڑا ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ محمول شود موضوع مطلوب را تو را شکل اول گویند، یعنی اگر متوسط مطلوب کے موضوع کا محمول اور مطلوب کے محمول کا موضوع ہو تو اس کو شکل اول کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیے گا ذرا، اگر متوسط مطلوب کے موضوع کا محمول اور مطلوب کے محمول کا موضوع ہو تو اس کو شکل اول کہتے ہیں۔ نمبر 2، ٹھیک ہے جی، اگر عکس این باشد، اس کی مثال جیسے دیکھو، یہ دیکھو ادھر آ جاؤ، یہ آپ دیکھیں کہ بھائی چون کلو با آ و کلو آ جا، تو اب اس مثال میں آپ دیکھیں کہ یہ جو با ہے نا، یہ یعنی یوں سمجھو کہ کلو با جا یہ ہمارا مطلوب تھا، وہ جو نتیجہ ہے کلو با جا پر آپ غور کریں، یہ کلو با جا جو تھا نا، یہ ہمارا تھا مطلوب، ہم نے اس کو حاصل کرنا تھا، یعنی جو جیم کی جو نسبت با کی طرف ہے نا، یہ مجہول تھی، جیم کی نسبت جو با کی طرف ہے نا، یہ کیا تھی؟ مجہول تھی، تو ہم نے اس کو حاصل کرنا تھا۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا شکل بنائی؟ ہم نے یوں شکل بنائی کہ بھائی ہمیں ایک حد اوسط کی ضرورت تھی، تو وہ حد اوسط ہے آ۔ تو ہم نے صغرا میں حد اوسط کو بنایا محمول اور کبرا میں حد اوسط کو بنایا موضوع۔ ماتن علیہ الرحمٰ نے کیا کہا؟ مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ اگر متوسط محمول ہو مطلوب کے موضوع کا اور موضوع ہو مطلوب کے محمول کا، تو اس کو شکل اول کہتے ہیں۔ دیکھو کلو با آ و کلو آ جا، اب یہاں پر آ جو ہے یہ مطلوب کے موضوع کا محمول ہے، مطلوب ہمارا کیا تھا؟ کلو با جا، وہ ہمارا جو مطلوب ہے کلو با جا، یہ ہمارا مطلوب تھا۔
تو اب دیکھو کہ ہم نے مطلوب کے موضوع کو لیا، اس کے لیے ہم نے محمول بنایا کس کو؟ آ کو، اور آپ کو یہ میں نے بتایا بھی ہوا ہے کہ محمول کا معنی ہوتا ہے مسند، اور جو ہوتا ہے موضوع ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر یعنی یہ منطقیوں کی اپنی اصطلاح ہے۔ تو دوسرا ہم نے قضیہ لیا کہ ہم نے مطلوب کے محمول کے لیے موضوع بنایا کس کو؟ آ کو۔ تو اب یہ شکل یوں بنی، کلو با آ و کلو آ جا، تو ہم حد اوسط گرا دیں گے، یعنی آ گرا دیں گے، تو نتیجہ کیا آ جائے گا؟ نتیجہ آ جائے گا کلو با جا۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئی؟ اب یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا وہ اگر عکس این باشد، کہ بھئی اگر، اور اگر اس کا عکس ہو تو اس کو شکل چہارم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ بعید از تباہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بعید از تباہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ عقل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بڑی کتابوں میں آتا ہے، ویسے یہاں پر بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، وہ بیان کریں گے ہم اس میں کس میں اوسط میں بیان کریں گے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے بیان نہیں کی تو یہاں صرف طلباء کو صرف اشکال اربع کی انہوں نے تعریف پڑھائی ہے بس، اس وجہ سے میں نے اس کو بھی زیادہ وہ نہیں کی۔ اچھا اب پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر متوسط محمول شود ہر دورہ، یعنی اگر متوسط محمول ہو دونوں کا، دونوں کا مطلب کیا ہے کہ بھئی قضیہ یہ جو مطلوب ہے نا ہمارا، یہ دیکھو وہ مطلوب ہے ہمارا بالفرض، آپ یوں دیکھیں کہ ہمارا مطلوب ہے لا شیء من باجا، لا شیء من باجا، تو یہاں پر یہ جو جا کی نسبت ہے نا با کی طرف، یہ مجہول تھی، ٹھیک ہے جی؟ تو اب ہم نے کیا کیا کہ حد اوسط کو ہم نے دونوں کا محمول بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے صغرا میں با کو بنایا موضوع اور کبرا میں جا کو بنایا موضوع، دونوں کو ہم نے موضوع بنایا۔ تو اب جو حد اوسط ہم نے ان دونوں کو محمول بنایا، تو ہم نے یوں کہا، کیسے کہا؟ کلو با ولا شیء من جا، کلو با ولا شیء من جا، تو کو آپ گرا دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا شیء من باجا، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر ہر دو را موضوع شود، اور اگر یہ دونوں کا موضوع ہو، اس کو شکل ثالث کہتے ہیں۔ دونوں کا موضوع کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہمارا مطلوب ہے بالفرض فبعض و باجا، یہ ہمارا مطلوب ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ جو ہمارا مطلوب ہے نا، اس میں جو جا کی نسبت ہے با کی طرف، یہ مجہول ہے، تو ہمیں یہ نسبت معلوم کرنی ہے۔ تو اس معلوم کرنے کے لیے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ حد اوسط کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو حد اوسط جو ہے نا یہاں پر ہماری ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ بھئی یہ جو مطلوب کا جو موضوع ہے نا، مطلوب کا جو موضوع ہے اس کو ہم بنا دیں گے محمول، اور مطلوب کا جو محمول ہے ہم اس کو بھی محمول بنا دیں گے، یعنی مطلوب کے موضوع کو محمول بنائیں گے، مطلوب کے محمول کو بھی ہم کیا بنا دیں گے؟ محمول بنائیں گے۔ تو اب یہ قضیہ یوں بنے گا، کلو آ با و کلو آ جا، تو نتیجہ کیا آ جائے گا؟ فبعض باجا، گر جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب اگر آگے جو ہے نا وہ کیا سے استثناء کی بات ہو رہی ہے، جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہاں پر؟ اب جو ہے نا وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اتوار والے دن پڑھیں گے۔ اب ذرا میں آپ کو ایک جانے کہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے یہ ترجمہ پڑھ لیا، ترجمہ پڑھنے کے بعد اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم نے جس طرح پچھلے سب کے اندر پڑھا تھا نا، شکل کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ شکل کیا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شکل اول کی میں نے آپ کو تعریف پڑھائی تھی کہ حد اوسط کو صغرا یعنی اصغر، یعنی صغرا یا یوں کہو اصغر اور اکبر کے پاس رکھنے سے جو حیت حاصل ہوتی ہے، اس کو، اس حیت کا نام کیا ہے؟ شکل ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح میں نے دی تھی آپ کو کہ بھئی العالم حادث، یہ ہمارا مطلوب ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی ہم نے اس کو دلیل سے ثابت کرنا ہے۔ اس میں جو حادث کی نسبت ہے نا عالم کی طرف، یہ نسبت مجہول ہے،
جس طرح میں نے آپ کو پہلی شکل میں مثال دی تھی، جی ہمارا مطلوب کیا ہے، فکل با جا، اس کو آپ پکڑیں، فکل با جا، یہاں پر جا کی نسبت با کی طرف جو ہے یہ مجہول ہے۔ تو اسی طریقے سے العالم حادث میں جو حادث کی نسبت ہے عالم کی طرف یہ مجہول ہے، تو ہم نے العالم حادث کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ہم نے دلیل کے ساتھ ثابت کرنا ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ ایسی چیز بھی ہونی چاہیے نا کہ اس دلیل کے متعلق کے جو اس دلیل کے حل ہونے میں ہماری مدد کریں۔ تو ہمارے ذہن میں بالفرض جو ہے ہمیں ان دونوں کی نسبت کو معلوم کرنے کے لیے، ان کی نسبت کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں ایک حد اوسط کی ضرورت پڑی۔ تو ہم نے وہ جو حد اوسط نکالا نا، وہ ہم نے حد اوسط نکالا کیا، متغیر۔ ٹھیک ہے جی، اب متغیر کا جو ہے نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، حد اوسط کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نا اصغر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اکبر کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ہمارے پاس تین چیزیں آ گئیں۔ نمبر ایک، جو مطلوب کا موضوع جس کو اصغر کہتے ہیں۔ نمبر دو، مطلوب کا محمول جس کو اکبر کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہمارے پاس جو آ گئی وہ اوسط ہے، اور وہ کیا ہے، وہ متغیر ہے۔ اب آپ ان تینوں کو ملا کر ایک قیاس ترتیب دینا تو یہ کیا بنے گا، یوں بنے گا، العالم متغیر۔ اس قضیے میں العالم یہ ہمارے مطلوب کا موضوع ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا العالم حادث ہمارا مطلوب ہے نا، تو العالم ہمارے مطلوب کا کیا ہے، موضوع ہے، یعنی کہ حد اصغر ہے۔ اور دوسرا جو ہم کبرا لاتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں، کیسے، کیا کہتے ہیں، کل متغیر حادث۔ تو اب یہاں پر یہ مجھے بتاؤ کہ جو حادث ہے یہ ہمارے مطلوب کا محمول ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے محمول ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب متغیر جو ہے نا یہ حد اوسط ہے۔ تو اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس جو یہ قیاس جو بن گیا نا، العالم متغیر و کل متغیر حادث، تو اس کے اندر جو ہمارا ایک لفظ جو مقرر ہے نا، ایک لفظ مقرر ہے، وہ کیا ہے، وہ متغیر ہے، متغیر ہے، اور یہ حادث ہے، یہ کیا ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ کیا ہے، یہ حد اوسط ہے۔ تو اب جب آپ اس کو متغیر کو گرا دیں گے نا تو پیچھے بچ جائے گا العالم حادث، تو یہ ہمارا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حد اوسط کا حد اصغر اور اکبر کے ساتھ جو ہے نا یہ تعلق ہے، یعنی حد اصغر کے ساتھ بھی حد اوسط کا تعلق ہے، اور اکبر کے ساتھ بھی جو ہے نا کیا ایک حد اوسط کا تعلق ہے۔ تو اب یہ جو تعلق ہے نا یہ چار طرح کا ہو سکتا ہے، جیسا کہ پہلی شکل میں آپ نے پڑھا کہ حد اوسط کا جو تعلق ہے، سوری، یہ جو شکل اول ہے نا، اس میں جو حد اوسط ہے نا یہ بنتی ہے محمول، اور کبرا میں بنتی ہے موضوع۔ اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حد اوسط کبھی موضوع بنتی ہے، کبھی محمول بنتی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام جو ہے علیحدہ علیحدہ رکھا کہ بھئی حد اوسط جہاں پر پہلے قضیے میں محمول، دوسرے قضیے میں موضوع ہو تو اس کو کون سی شکل کا نام دیں گے، اور اگر حد اوسط جو ہے وہ دونوں میں محمول ہو تو اس کو ہم کیا نام دیں گے، اگر حد اوسط جو ہے دونوں میں موضوع ہو تو ہم اس کو کیا نام دیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ جیسے جیسے حد اوسط کی صورت بدلتی جائے گی، شکل کا نام بدلتا جائے گا۔ اب سیدھی بات ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے چار اشکال کی جو تعریف کی ہے، میں 2 منٹ میں ذرا اس کو مکمل کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ نمبر پہلی بات یہ ہے کہ حد اوسط صغرا کے اندر محمول اور کبرا کے اندر موضوع ہو تو اس کو شکل اول کہتے ہیں، اور اس کا عکس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صغرا کے اندر موضوع اور کبرا کے اندر محمول۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کو شکل ثالث کہتے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہو جائے گا کہ حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول ہو، اور چوتھی صورت کیا بنے گی کہ حد اوسط جو ہے نا وہ صغرا اور کبرا دونوں کے اندر موضوع ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ بن گئی 4 شکلیں، یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اس کو صورتیں بناؤ آپ کی مرضی ہے، شکل بناؤ آپ کی مرضی ہے۔
تو اس کے بعد جو ہے نا مصنف علیہ رحمہ جو ہے نا مزید اس کے بارے میں تشریح یہ آتی ہے کہ بھئی حد اوسط کی حد اصغر اور اکبر کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر، یعنی کہ جب ہم حد اوسط کو حد اکبر اور اصغر کے ساتھ ملاتے ہیں، تعلق یہ ہے، تعلق کون سا ہے کہ حد اوسط کو حد اکبر اور حد اصغر کے ساتھ جو ملاتے ہیں تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ حد اصغر دونوں کے اندر یعنی حد اصغر صغریٰ کے اندر محمول، کبریٰ کے اندر موضوع، یا پھر اس کا عکس کہ صغریٰ کے اندر موضوع، کبریٰ کے اندر محمول، یا پھر دونوں کے اندر محمول، یا پھر دونوں کے اندر موضوع، یہ 4 شکلیں بنتی ہیں۔ تو اب ماتن ہم اب جو ہے نا ہم اور بات پہ چل جاتے ہیں کہ یہ جو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا نا، پس اگر متوسط محمول شود موضوع مطلوب راہ، اب یہاں پر ہم اس بات پر آتے ہیں۔ تو مصنف نے کیا فرمایا کہ اگر متوسط محمول ہو مطلوب کے موضوع کا، یعنی مطلوب کے موضوع کا محمول ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اور موضوع ہو کس کا، محمول کے مطلوب کا، یعنی مطلوب کے محمول کا موضوع ہو، مطلوب کے محمول کا کیا ہو، موضوع ہو، تو اس کو شکل اول کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال ماتن الرحمہ نے کیا دی، کل با آ و کل آ جا، تو اب نتیجہ آئے گا فکل با جا، یہ قیاس کے بعد اب نتیجہ بن گیا، اور یہ جو کل با جا جو تھا یہ ہے، یہ ہمارا مطلوب ہے، کل جا با ہمارا مطلوب ہے، کل با جا کل با جا جو نہیں ہمارا مطلوب ہے۔ تو اب قیاس سے پہلے یہی جو کل ہے نا، کل با جا، یہ مطلوب ہے اور نتیجہ بھی ہے۔ اب یہاں پر اس میں کہتے ہیں کہ فرق اعتباری ہے، کس طرح کہ قیاس کے بعد اگر آپ اس کا اعتبار کریں گے تو یہ نتیجہ ہے، اور اگر قیاس سے پہلے اس کا اعتبار کریں گے تو یہ مطلوب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارا مطلوب کا موضوع کیا ہے، اور جا جو ہے ہمارے مطلوب کا محمول ہے، با ہمارے مطلوب کا کیا ہے، موضوع، اور جا جو ہے نا ہمارے مطلوب کا کیا ہے، محمول ہے، اور آ حد اوسط ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر جو حد اوسط ہے نا، اس کو ہم گرا دیں گے، تو گرا دیں گے تو پھر ہمارا جو ہے نا کیا ہے کہ نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال بات یہ ہے، گھما پھرا کر بات یوں آتی ہے کہ بھئی اگر حد اوسط جو ہے صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے اندر محمول ہو، دونوں کے اندر کیا ہو، محمول ہو، تو شکل ثانی، اور اگر دونوں کے اندر موضوع ہو تو شکل کیا بن جاتا ہے، شکل ثالث بنتا ہے۔ جی ذوالفقار صاحب کچھ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر سمجھ رہا ہوں تو آپ کچھ بیان کر پائیں گے؟ نہیں سر ابھی نہیں، کیونکہ میں سنا ہے صرف، توجہ اچھا میری اچھا، میں کیونکہ آ رہا تھا ادھر بھی تھا۔ ہاں جی حسن بھائی کچھ سنا ہے؟ جی حضرت سنا ہے، آپ بول رہے تھے کہ صغریٰ اور کبریٰ، یہ 2 چیز پہ آپ بحث کیے، اس کے ہاں بعد سے بولے کہ ایک کو موضوع بناؤ اور ایک کو محمول بنا دو، اور اس ہاں کو پھر برعکس بھی کر سکتے، مطلب ہاں ایک کو صغریٰ بنا دے پھر دوسرے کو کبریٰ، پھر ایک کو کیا بولتے موجود اور ایک کو محمول، پھر ایسے الٹا ایسے بھی کر سکتے، یہی حضرت آپ بتا رہے تھے نا؟ ہاں، تو اب یہ ساری کی ساری جو ہے نا، یہ میں نے بحث جو ہے وہ میں نے لکھی بھی ہے، یعنی میں نے تقریباً کوئی چونکہ جو تقریر کی ہے نا وہ 3 سے 4 مرتبہ ہو گئی ہے، تو وہ بات جو ہے نا یہ ساری تقریباً، بحث شکل کی ہوئی ہے، ہاں یہ اشکال اربع ان کو کہا جاتا ہے، اشکال اشکال اربع، اربع، ٹھیک ہے اشکال اربع، اشکال اربع حضرت بولے تھے، اور شکل بھی بول سکتے، صورت بھی بول سکتے، اور ہاں ایک اسی میں شکل بحث ہوگی ہوا۔ تو 4 ہوگی تو اشکال جمع ہوگی نا۔ ہاں اشکال اربع، اصل میں کیا ہے نا کہ جب میں نے یہ بیٹھ کے جب میں نے ریکارڈنگ کیا نا، جی تو اس میں بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ